السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخبار بینی کی ترویج اور ترقی کے لیے موٹی موٹی خبروں کے ساتھ عمران کے ساتھ میں حاضر ہیں۔ آئیے چلتے ہیں پہلی خبر کی طرف، جو آج کے اخبار کی ہیڈ لائن تھی۔ 4 ارب ڈالر جلد مل جائیں گے۔ سعودیہ، امارات اور قطر سے ملنے والے فنڈ سے زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہوگا۔ 11 سے 12 ماہ میں مہنگائی رہے گی، گورنر اسٹیٹ بینک کا بیان ہے جی۔ یہ جو 4 ارب ڈالر جن کی ہم امید لگائے بیٹھے ہیں، کبھی سوچا ہم نے کہ یہ 4 ارب پھندے ہیں ہمارے لیے، عوام کے لیے؟ یہ اب 14 اگست آ رہا ہے، کچھ دنوں بعد 75 سال ہو جائیں گے ہمیں آزاد ہوئے ہوئے، اور ہم نے آج تک کوئی ٹھوس پلاننگ نہیں کی کہ ہم نے کس طرف چلنا ہے، ہماری منزل کس طرف ہے۔ ہم نے کوئی روڈ میپ تیار کیا ہو کہ ہم نے اس طرف جانا ہے، اور یہ کٹھن مشکل راستہ ضرور ہے، لیکن ہم منزل تک پہنچیں گے۔ ہم نے اب تک کچھ نہیں کیا اس سلسلے میں۔ قرض مل جائے، قرض مل جائے، قرض مل جائے، جو بھی حکومت آتی ہے وہ قرض کے پیچھے بھاگتی ہے اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے، یا ہم یوں کہیے کہ اپنی جو اخراجات پورے کرنے کے لیے، اپنی عیاشیاں پوری کرنے کے لیے۔ تو ہمیں کم از کم سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے۔ 75 سال کم ٹائم تو نہیں ہوتا۔ ہمارے ساتھ کئی ملک جو آزاد ہوئے تھے وہ کہاں سے کہاں نکل گئے۔ چائنا کی مثال دیکھ لیں آپ، چائنا ہم سے بعد میں آزاد ہوا تھا، کہاں سے کہاں نکل گیا، اور ہم لوگ وہیں پہ کھڑے ہیں، اور آج بھی کشکول لے کر پھرتے ہیں، ادھر سے مل جائے، ادھر سے مل جائے، ادھر سے مل جائے۔ غلط ہے یہ۔ اور آخر پہ آتا ہے جی عوام قربانی دے۔ عوام تو قربانی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمارے بڑے تیار نہیں ہیں قربانی دینے کے لیے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ جو کچھ ایک کھلواڑ اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے۔ ہمیں اب روکنا ہوگا سب کچھ، ہمیں اب سیریس ہونا ہوگا۔ جتنی ہم نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر لیا، لیکن اب ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے۔ ہمیں سر پکڑ کے سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس طرف لے کے جانا ہے ملک کو، اور کیا ہماری پالیسی ہو۔ بڑے دکھ اور تکلیف ہوتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کر، سن کر۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کل بھی یہ خبر تھی، آج یہ خبر پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے ہے۔ شہداء کا تمسخر اڑانا شرمناک ہی نہیں، خوفناک بھی ہے، مہم چلانے والوں کا احتساب ضروری۔ بڑا ضروری ہے جی یہ اداروں کے ساتھ فضول قسم کی سوشل میڈیا سے آپ مہم چلائیں ایک، اور جو شہداء ہیں ان کو آپ ان کا تمسخر اڑائیں۔ غلط ہے یہ، اور اس کا واحد حل یہی ہے کہ تحقیق ہو، اور جو ذمہ دار ہے اس کو قرار واقعی سزا ملے، نظر آئے کہ اس نے یہ کیا تھا اور اس کو یہ سزا ملی ہے۔ ڈنڈا چلنا چاہیے ایک دفعہ ٹھیک ٹھاک قسم کا، تاکہ یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے، ہمارے ادارے مذاق تو نہیں ہے نا یہ، جو کسی کے منہ میں آئے بک دے، جو کسی کے منہ میں آئے اس نے بک دیا۔ غلط ہے یہ۔ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، ملک کے لیے سوچیں، ہم ملک کے بینیفٹ کے لیے ہم سوچیں۔ ہماری سوچوں کا محور صرف اور صرف ملک، ہمارا پیارا ملک، ہمارا پیارا پاکستان، بس اس سے آگے کچھ نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں اس کے آگے۔ یہ وزیر داخلہ صاحب کا ہے جی بیان، فارغ فنڈنگ تعاون نہ کرنے پر گرفتاریاں ہوں گی۔ کر لیں جناب، یہ میاں صاحب کا بیان ہے جی، ملک کے حالات بہتر ہوں گے ڈالر کی قیمت نیچے آنے پر۔ یہ بھی صحیح ہے، ڈالر ایک دم سے شوٹ کیا ہے، کئی کہتے ہیں جی کہ یہ مصنوعی ہے، ڈالر واپس آنا چاہیے۔ 180 سے غالباً شروع ہوتا ہے اس حکومت میں، تو ڈالر واپس آ جائے گا تو کافی حالات کنٹرول ہو جائیں گے، مہنگائی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، پیٹرول سستا ہو جائے گا۔ جب پیٹرول سستا ہوئے گا تو پھر سب کچھ چیزیں اپنی رینج میں آ جائیں گی۔ آگے بڑھتے ہیں جی ساجد الحق صاحب کا بیان ہے، امیر جماعت اسلامی، بڑی اچھی بات کرتے ہیں یہ۔ حکومت بجلی کے بلوں کے ذریعے عوام پر بجلیاں گرانا بند کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکومت نے ٹیکسز لگائے ہیں عوام پہ بجلی کے بل کے تھرو، اس کو ختم کرنا چاہیے۔
JUI ملک میں امن و امان کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہی عبدالغفور حیدری صاحب. ٹھیک ہے جناب، ہونا چاہیے. پاکستان کا قومی پرچم خلا میں بھی بلند ہو گیا. مہم جو اور خیر سگالی سفیر ونیسا اور برائن ساتھ لے گئی تھیں. ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے جی یہ. وفاقی کابینہ نے مونسون ایمرجنسی کا اعلان کر دیا. 10 سے 14 اگست تک ملک کے مختلف حصوں میں شدید بارشیں ہونے کا امکان ہے. اچھی بات ہے اگر آپ پلاننگ کر لیں کہ جو ایک دم سے پانی آنا ہے اس کو کیسے آپ نے اکاموڈیٹ کرنا ہے ایک دم سے جو بارشیں آ جاتی ہیں. سیاست میں پیسے کے استعمال کو روکنے کے لیے قانون سازی کی جائے. فافن، یہ فافن ہے جی، فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک، اور انہوں نے یہ بیان دیا ہے. باقی اگر سیاست میں پیسہ کا استعمال ختم ہو جائے اور سیاست صاف ستھری ہو جائے تو بڑا فرق پڑے گا ہمارے سسٹم کو. یہ MQM کی طرف سے آیا جی، وسیم اختر صاحب یہ بیان دے رہے ہیں کہ معاہدے پر جلد عمل نہ کیا گیا تو آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے. دیکھیے، اگر آپ نے MQM کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کیا ہے تو اس کو پورا کریں، اور اگر وہ ایگریمنٹ پورا کرنے کے قابل نہیں ہے تو پھر آپ نے ایسا ایگریمنٹ کیوں کیا؟ سوچنے والی بات ہے. تو اگر آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے تو اس کو پورا کریں. اور گورنمنٹ آپ بنا کے بیٹھ گئے ہیں MQM کی سیٹیں لے کے، MQM کی ہمدردیاں لے کے، ان کے ووٹ لے کے، تو ان کو دیں جو آپ نے ایگریمنٹ کیا. ان کو چاہے آپ نے وفاق کی سطح پہ کیا چاہے اپنے صوبے کے لیول پہ کیا، وہ پورا کریں ان کو. یہ غلط ہے. اس طرح سے جو ہے نا وہ احساس کمتری جو ہے اس میں مبتلا ہوتی ہیں یہ جماعتیں، چھوٹی جماعتیں جو ملک کی. یہ ایک اور خبر ہے جی، کرونا کے مزید 644 نئے کیس رپورٹ، 170 مریضوں کی حالت تشویشناک. اللہ تعالیٰ معافی دے جی، بس ہمارے حال پہ رحم کرے. کرونا بعض کا تو لگتا ہے کہ پھر سر اٹھا رہا ہے. اندر والی صفحات پہ دیکھتے ہیں. یہ انٹرنیشنل نیوز ہے. اسرائیلی بیماری سے مزید 9 بچوں سمیت 10 فلسطینی شہید. اقوام متحدہ کا اظہار مذمت، سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب. اسرائیل اور اسلامک جہاد مصر کی ثالثی میں جنگ بندی پر متفق. اچھی بات ہے اگر اس قسم کا اگریمنٹ ہو جائے. ترک صدر اردوان کی روس کے ساتھ قربت نے مغرب کی نیندیں اڑا دیں. نیندیں تو اڑنی تھی مغرب کی اگر ایک اسلامک کنٹری جو ہے وہ رشیا کے ساتھ اس کی فرینڈشپ ہوتی ہے. امریکہ مسلمان شہریوں کی سلسلہ وار ٹارگٹ کلنگ، ایک اور نوجوان جاں بحق. مسلم برادری میں خوف و ہراس. یہ بھی ایک انٹرنیشنل. شام میں امریکی تربیت یافتہ گروہوں پر روسی حملہ. جوہری پلانٹ پر روسی گولہ باری، دہشت گردی ہے. یوکرین، آج کل یوکرین اور رشیا کی جنگ جاری ہے جی. اور آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں. محرم الحرام کے جلوس آج نکل آئے. اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ امن و امان رہے کل سارا دن پورے ملک میں. باقی کچھ لوکل نیوز ہیں، ساری اشتہارات ہیں. آج کے لیے اتنا ہی جی. اجازت چاہتے ہیں موٹی موٹی خبروں کے ساتھ. کل پھر حاضر ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.